أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على فاطمة أبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، لنبشر أنفسنا بأننا قد تحرنا بولاية سيدتنا مولاتنا حبيبة المصطفى قرينة المرتضى مبشرة الأولياء سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا مغفرة إنك ذو العفو الكريم۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتیں، بہترین بخشش کی ساعتیں، قبولیتوں کی ساعتیں، قرب الہی کے ان حسین لمحوں کو محسوس کرنے کا وقت، یادیں تشنگان کربلا کے ساتھ، قرآن اور اہل بیت، مائدۃ الانوار کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کی خدمت میں معجبانہ سلام۔ ہم اپنے موضوع میں حضرت قرآن کے مقدس کلام کو سمجھنے کے لیے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اور تأثیرات قرآن اور اس کے جو معجزات ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرمودات سے جوڑ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہیں۔ اور جیسا کہ کسی بھی عام انسان کے لیے اس میں طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی خصوصاً کلام الہی کو سمجھنے کے لیے جو ہم نے آپ کے ساتھ خاص موضوع شروع کیا تھا اور ہے، اس میں نزول دفعی کے اوپر ہماری جو ہے آخری نشستیں چل رہی تھیں۔ اس سے پہلی نشست میں نزول دفعی کے اوپر بیان سے پہلے ہم اس قرآن حکیم ولو یعنی ایک ہی آیت ہو، اگرچہ ایک ہی آیت ہو ہمارے پاس، لیکن اس میں خیر کثیر اور برکت کثیر ہے، اور پھر قرآن کے ان آیات سے استفادہ کرتے ہوئے وہ معجزات، وہ اسم اعظم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں ہماری زندگیوں میں سرایت کرتا ہے، اور جنہوں نے بلکہ بہت سارے فقہاء علماء آج کے اس زمانے میں ایک بڑا ہی ظریف، بڑا خوبصورت اور زیبا نقطہ تھا جسے ہم نے رمضان الکریم سے پہلے اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، وہ یہی تھا کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کسی ہزار قسم کے عذر میں ہیں یا بہت ساری معذوریوں میں ہیں، یہ نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ھذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ، کہ وہ تینوں فضائل سے جو ہے علی الشہور، سارے مہینوں پر اس کا کرم، اس کی فضیلت، اس کا تشرف جو ہے وہ بلند ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ باقی مہینوں میں پورا قرآن پڑھیں گے، لیکن اس مہینے میں ایک آیت پڑھیں گے تو اس مہینے کے لمحے رمضان الکریم کے نام سے اتنے دھل چکے ہیں، اتنے معطر ہو چکے ہیں، اس روحانی حرارت کی وجہ سے اتنے کریم، اتنے متبرک، اتنے رحیم، اتنے غفور، اتنی اس کے اندر جلوے ہیں، اتنی تجلیات ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک آیت کو تلاوت کرتا ہے تو وہ ایک اس کا ریوارڈ اس کے لیے ایک قرآن کے ثواب کے، یعنی اس نے گویا ایک پورا قرآن ختم کیا، ختم قرآن کا ثواب ہے۔ تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو چلتے پھرتے اگر 786 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں، تو یہ بھی امام صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق، اور کہ بھئی اگر 100 آیت اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ کریں گے تو ہر 100 آیت کے بعد کوئی دعا مانگتے ہیں تو قبولیت کے درجے پہ جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا رد نہیں ہوتی جو 100 آیت قرآن پاک کی پڑھ کر اس کے بعد دعا مانگی جائے۔ تو
کتنے بھی معذوریوں میں ہوں، کتنے بھی عذر میں ہوں، ہم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر اور اس برکت کو پورا سال کے ارزاق حاصل کرنے کے لیے رمضان الکریم میں ہم جمع کر سکتے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے اپنی زبان کو ہلا کر دل سے کیفیت، کربلائی کیفیت میں، زہرائی کیفیت میں، حسینی کیفیت میں، امام کے عشق کی کیفیت میں، اللہ کی محبت کی کیفیت میں جب اس کلام سے اپنے آپ کو منور کریں گے اور اس کلام کی تاثیر کو انشاءاللہ ابزارب کریں گے اور پڑھیں گے، تو نہ صرف آپ کو 786 ختم قرآن کا ڈیلی ثواب ہے، بلکہ پورے سال کے رزق و ارزاق آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ خود ہم خود اپنے وجود سے اپنی رزق کی اس لوح کو جو ہے وہ تحریر کر سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس نور کی گفتگو کو، جس میں نزول دفعی میں ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ جو فرمان معصوم جس میں معصوم علیہ السلام کا فرمان، امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ لیس من القرآن آیۃ الا ولها ظہر وبطن وما منه حرف الا وان له تعویل وما يعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم الراسخون نحن آل محمد۔ اس حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا جو ہے وہ پروگرام جو لاسٹ ایپیسوڈ سے پہلے ایک پروگرام تھا جو اس میں وہ ختم ہوا تھا، یعنی ہمارا 6th پروگرام اس کے اوپر ختم ہوا تھا۔ تو ہم اس حدیث پیغمبر کے ساتھ آیت کو جوڑنے کی کوشش میں جو ہے ہمارا پھر 7th پروگرام بھی نظر ہوا قرآن کی تاثیرات اور جو ہے اس کے حضور انڈرسٹینڈنگ، اور اسے کس طرح ہم اس رمضان المبارک کی ٹائمنگ میں انڈرسٹینڈ کریں اور اس انڈرسٹینڈنگ کو کس عقیدے پر ہمارے سامنے رول ماڈل کون ہو، ہمارے سامنے معیار کیا ہو جو قدرت نے بنائے ہیں۔ کیوں حقیقت بندگی، حقیقت عبودیت کربلا کو قرار دیا ہے؟ کیونکہ وہاں ایسے کردار کھڑے ہیں جو ہمیں قرآن کے مقدس کلام عز و جل کو سمجھنے اور مچی اور اطاعت اور بندگی اور تسلیم اور نماز اور تقوی اور امامت اور امام کے سامنے سر تسلیم خم، یعنی یہ ساری منزلیں اور ساری اطاعتوں کو سمجھانے کے لیے بہترین جو ہے وہ منزل ہے، وہ کربلا ہے۔ اب اس نزول دفعی میں جہاں پر ہم نے سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہا کے متبرک فرمان سے کہ آپ خطبہ مفاخرہ میں جو آپ نے فرمایا وہ نزول دفعی، دیکھیے نزول دفعی کے اندر جو بھی چیزیں ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں کسی عام انسان کی مجال نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، کام نہیں ہے ہمارا کسی طرح سے بھی کہ ہم اس میں اور خداوند یعنی ہرگز اس مقام کو یا اس ادب کو یا اس احترام کو یا اس حسن کو یا اس نور کو یا اس حقیقت کو جو ہے اس کوئی داخل نہیں ہو سکتا، انڈرسٹینڈ نہیں ہو سکتا مگر راسخون فی العلم۔ تو جہاں پر راسخون فی العلم یعنی جو عمیق معنی ہے، جو سمندر ہے اس کے اندر، جو حقیقت ہے اس کی نزول دفعی کے اندر، جو ہم نے لیلہ مبارکہ، وجود مطہر، خیر کثیر، وجود مطہر اور ان صورتوں میں ہم نے یعنی یہ سارے اسماء سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خود بھی خطبہ مفاخرہ میں جو فرمائے ان سے ریلیٹڈ، مگر ہر جو اسم کا جو ایک کنیکشن ہے وہ انسان کو کسی نہ کسی آپ کسی بھی اینگل سے جائیں گے اس ہستی دو عالم کو سمجھنے کے لیے، بانوی دو عالم کو سمجھنے کے لیے، کہیں پر ان کی طہارت اس حقیقت کی طرف اشارہ دے رہی ہے، کہیں پر ان کا علم اس کی حقیقت کی طرف اشارہ دے رہا ہے، کہیں پر ان کی عبادت اس حقیقت کی طرف اشارہ دے رہی ہے، کہیں پر ان کا زہد اس حقیقت کی طرف اشارہ دے رہا ہے، کہیں پر ان کا قیام اس حقیقت کی طرف اشارہ دے رہا ہے، کہیں پر ان کی مہربانیاں، ان کی عنایتیں، ان کی ثقافتیں، ان کا جود و سخا اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے، اور جو معرفت پروردگار کے تمام راستوں کو چاہ کرتے ہوئے اس مقام پر ہیں کہ جہاں خود خدا ان کی تعریف فرما رہا ہے کلام عز و جل میں، یعنی وہ بہت سارے ناموں میں جو ہونا، جو اصل ہونا، جو ریشہ ہے، جو بنیاد ہے، جو مبنائے علم ہے، ذات علم ہے، اس
ذات ان کے وجود مقدس کو سمجھنے کے لیے، یا پھر ان کے ٹائٹلز کے ذریعے اس رمضان المبارک کی ساری برکتیں سمیٹ لی لیلہ قادر نے، اور لیلہ قادر کی حقیقت وہ وجود مقدس ہے جسے ہم جو ہے لیلہ مبارکہ کے نام سے، یا پھر نزول دفعی کی صورت میں کلام واحدہ کی صورت میں قلب نازنین پیغمبر پر نازل ہونے کی صورت میں اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں کہ فی جملۃ واحدہ جو ہے قلب نازنین پیغمبر پر نازل ہوا۔ تو اب اس دوسرے ٹائٹل کے ساتھ اس میں آیت ہے قرآن کی هو الذی، سورہ آل عمران آیت نمبر 7، یہ بھی نزول دفعی کے اس وجود محکم کی طرف پوری اہل اسلام، ہر اہل لا الہ، وہ جو ظاہر طور پر قرآن کو دیکھتے ہیں، اس کے اصلی معانی، اصلی خزانہ، اصلی ریشے، اصل اس کی جو ہے اس کی طرف اگر جا کر اس عمیق سمندر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وداؤٹ راسخون فی العلم نہیں کر سکتے، مگر قرآن اس راستے کو کتنا خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، آیات محکمات۔ اگر ہمارے پاس وقت میں ایسی اتنی گنجائش ہوئی تو جو آیات محکمات ہے، ہن ام الکتاب، جو محکمات ہیں، جو ایکچول اس کے میننگز ہیں، ایکچول اس کے مفاہیم ہیں، جو غلط فہمیوں کو دھو دیتے ہیں، جو انسان کی کنفیوژن کو ختم کر دیتے ہیں، جہاں پر کوئی یعنی جو ہے پر نہیں مار سکتا ہے کہ یہاں پر یہ میننگ ہو سکتا ہے۔ محکمات ہن ام الکتاب اخری متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما يعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ تعویل کو یعنی یہاں کسی اور کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، الا اللہ والراسخون فی العلم۔ تو یہ حسن ہے اس نزول دفعی کا کہ جو ابلاغ کیا ہے، جو محکم کتاب اللہ ہے، جو حقیقت معانی قرآن ہے، وہ کسی بھی سمت سے آ جائے، جو محکمات قرآن ہیں، وہ اس پوری شب لیلہ یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، تو ہمیں اس برکات وجود جو اس عالم انوار میں تسبیح کے اس سلسلے کے ساتھ، بندگی کے اس سلسلے کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں پاکیزگی اور حسن اور بندگی کے اس حسن کے ساتھ اس مقام پر ہیں کہ ان کا وجود اس نور میں اتنی وسعت ہے کہ زمین بھی خلق ہوتی ہے، آسمان بھی خلق ہوتا ہے، بذر ہستی بن جاتی ہیں، اور بذر ہستی میں وہ تمام چیزیں سمٹ کر آ جاتی ہیں، وہ خود ذات علم بن جاتی ہیں، وہ محکمات کی صورت میں ام الکتاب۔ یہ چوتھی دلیل اس پروگرام میں جو نزول دفعی قرآن کو سمجھنے کے لیے، لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس خود قرآن سے اور فرمان رسول اللہ سے جو ہے ہم تک پہنچتی ہے، وہ یہ ہے کہ محکم کتاب اللہ اور وہ تمام جو ذات علم ہے، ام الکتاب، وہ کسی بھی اینگل سے داخل ہوں گے تو وجود مقدس مادر، وجود مقدس وہ جو کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جو وجود مقدس سے فاطمہ الزہرا ام الکتاب ہونے کی حیثیت سے اس علم کو وہ مبینون، وہ راسخون فی العلم کے وجود حی مقدس کے ذریعے ان کے قلوب میں نفوذ کرنے کے بعد ان کی راستے سے، ان کے ذریعے سے، ان کے سورس سے پورے عالم میں اس قرآن کے مفاہیم کا فیض جاری تھا، جاری ہے، رہے گا۔ اس کے علاوہ قرآن کے مفہوم، قرآن کے معنی کسی جگہ کھل کر بیان نہیں ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی معانی تک پہنچ سکتا ہے جز یہ کہ وہ ذات علم قلب پیغمبر اور پھر راسخون فی العلم
ام الکتاب یعنی ام الائمہ یعنی مادر، حضرت ہستی یعنی وجود مقدس، وہ اصل ریشے سے ان کے دلوں میں نفوذ ہے اور ان کے دلوں اور وجود ہے یہ مقدس ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے وہ قرآن کے تمام معانی و مفاہیم اس عمیق سمندر کی صورت میں تمام عالم میں. دیکھیے یہ بات، یہ حدیث پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ابھی تک قرآن کے معنی جو ہیں وہ ہڈن ہیں، سیکرٹ ہیں، کھل کر پردوں کے اندر ہیں، چھپ کر نہیں، سامنے نہیں آئے ہیں. اور وہ یہی وہ وجود ہے مقدس ہیں جن کے ذریعے ہم قرآن کی اصل نور اور حقیقت اور معانی تک پہنچ سکتے ہیں. اسی لیے ام الکتاب کا علم، ذات علم، راسخون فی العلم، اور پھر راسخون فی العلم میں کسی اور کوئی اور کے لیے راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ راسخون فی العلم یعنی نزول تدریجی کی طرف ہمیں جانا ہوگا. آئیے ہم جو تعویل ہیں، صاحبۃ التعویل ہیں، جو انا بیت المعمور کہہ کر جملۃ واحدہ میں رمضان المبارک میں قرآن بیت المعمور پر لکھا گیا اور اس بیت المعمور کے لیے خود سے اللہ پاک فرماتے ہیں انا بیت المعمور. تو اس وجود مقدس کی برکات رمضان المبارک میں ان کی معرفت کے ساتھ اپنے وجود کے اندر داخل کریں، اور پھر راسخون فی العلم میں یہ علم نافذ اور جاری و ساری ہوگا. مہدی دوران قطب عالم امکان صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے ساتھ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں رمضان الکریم میں پروردگارہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.